خواتین و حضرات، ہمارے درمیان محترمہ ہمارا راشد صاحب تشریف فرما ہیں. وہ ایک کالج کی پرنسپل ہیں. بے پناہ مصروفیات کے باوجود وہ کافی دیر تشریف فرما ہیں. میں استدعا کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید تو امر ہوتا ہے. معزز خواتین و حضرات، مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ ڈاکٹر صاحب دلوں کو موہ لینے والی شخصیت نہ صرف پاکستان کی ہسٹری میں بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے ان کی شہادت اس صدی کا سب سے بڑا نقصان ہے. لیکن شہید تو امر ہوتا ہے، اور کون کہتا ہے کہ وہ ہم سب میں نہیں؟ وہ ہم میں موجود ہیں. وہ آج بھی زندہ ہیں، اپنی تصانیف کے روپ میں، اپنے پروگرامز کی شکل میں، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں. یاد آتے ہی میری اور آپ کی آنکھوں میں اشک کی مانند بہتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی خدمات سے کون متعارف نہیں؟ انہوں نے انسانیت کو راستہ دکھایا، اس کتاب سے واقف کروایا، نہ صرف واقف کروایا بلکہ اس کی روح تک پہنچایا، جسے وہ مقدس کتاب جسے ہم ضابطۂ حیات کہتے ہیں، جس کی تلاوت تو بہت سے لوگوں نے کی اور زندگیوں میں بارہا کی، جبکہ اس چیز کی ضرورت رب کریم کی ذات کو قطعاً نہیں تھی. اس کا حکم تو اس پر عمل کرنے کا تھا. اگر ہم اس کو سمجھیں گے ہی نہیں اور اس کے احکامات کو ہی نہیں جانیں گے تو اس پر عمل کیسے کر پائیں گے اور اس رب کریم کے حکم کو کیسے بجا لائیں گے؟ اس پیغام کو کھول کر اور آسان زبان میں واضح کر کے ملت اسلامیہ تک اس ذات ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ نے پہنچایا. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پر روشنی ڈالنے اور ان کی خدمات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور گھنٹوں درکار ہیں. جتنا بھی کہا جائے وہ کم رہے گا. روحیں پیاسی رہ جائیں گی. وہ تمام جہاد میں مصروف رہے. حق کی بات کو لوگوں تک پہنچانا بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے. ابھی میری بہن بشرا نے کہا کہ ہمارا مشن اپنے والد کے مقاصد کو آگے لے جانا ہے. ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس مقصد میں ان کے ساتھ ہیں. میں آج اس موقع پر ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے قیام پر بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کے گھر والوں کے لیے صبر جمیل کی دعا ہے. شکریہ. خواتین و حضرات، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور حال ہم نے بہت جلدی خالی کرنا ہے، کیونکہ اوپر سے پوری طرح جو ہے وہ انتظامیہ کا دباؤ ہے. لیکن ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہونے کے باوجود ہم اپنے جتنے بھی مقررین ہیں ان سے استدعا ہے کہ وہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات کر لیں. تو یہاں آغا رام نواز دورانی صاحب موجود ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں قاضی معین الدین احمد صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ مقبول احمد جن کا نام نامی اس میں گرامی سماجیات کے میدان میں بڑا معتبر ہے، وہ تشریف فرما ہے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں.
जनाब, अब आपके सामने इजहार ख्याल के लिए एक ऐसी शख्सियत को दावत दे रहा हूँ जिनका नामे नामी इसमें गिरामी इंसानी हाफजों में हर वक्त मौजूद रहता है। मेरी मुराद ब्रिगेडियर मोहम्मद यूसुफ साहब से है, जो फारूक लगारी साहब की भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं और मिल्लत के साथ उनका राब्ता जो है वो हमेशा से उस्तवार है और इंशाअल्लाह वो बहार आने वाली है। मैं नबी देता हूँ जनाब ब्रिगेडियर साहब को कि आप तशरीफ लाएं और डॉक्टर साहब के हवाले से अपनी यादें ताज़ा फरमाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ ब्रिगेडियर साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जस्टिस साहब और खातिन हज़रात, डॉक्टर मुर्तज़ा मलिक इतना जल्दी और इतनी जल्दी में चले गए कि आज भी यकीन नहीं आता कि वो चले गए। डॉक्टर साहब के साथ मैं दोस्ती का दावा तो नहीं करता, लेकिन ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उनके साथ अकीदत का एक रिश्ता बड़े अरसे तक कायम रहा। डॉक्टर साहब से मुख्तलिफ फंक्शंस में मुलाकातें होती रही। उसके बाद मैं उस वक्त यहाँ लाहौर में पोस्टेड था, तो GSU की तरफ से मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहब के पास एक उनके जो एजुकेशनल नेटवर्क है उस हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा नसाब, जिसका भी मेरे भाई जिक्र कर रहे थे, वो उन्होंने तैयार किया है। तो GSU का जो एजुकेशन डायरेक्टरेट है उस नसाब में उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया और इस सिलसिले में GSU से एक जनरल साहब भी तशरीफ लाए। तो इस सिलसिले में डॉक्टर साहब से बहुत सी मुलाकातें हुई और इसी दौरान उनकी जो किताब है, जो बड़ी खूबसूरत किताब, मुझे बारहा उसको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, अनवारुल कुरान, वो सरसिद बुक क्लब ने उसको पब्लिश भी किया और मुझे यकीन है कि बेशुमार आर्मी ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज ने उसे इस्तेफादा किया होगा। तो इस सिलसिले में उनसे मुलाकातें रहीं। फिर ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो अपने अहले खाना के साथ एक बार गरीब खाने पर भी तशरीफ लाए और बड़ी भरपूर नशस्त रही उनसे और बातचीत होती रही। मुझे वक्त की कमी का एहसास है, बातें तो बेशुमार की जा सकती हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन एक दो बातें अर्ज करके इजाजत चाहूँगा। कुछ दीनी शख्सियात का खुरदरापन देखकर अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आता है कि हजूम क्यों है ज्यादा शराब खाने में, फकत के बाद के तीरे मरां है मर्द खली। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जो लोग डॉक्टर साहब से मिले हैं उनको याद आता होगा कि उनको मिलकर ये हर वक्त एहसास होता था कि अखलाक क्या है, खलीक क्या होता है और मीठी बातें क्या होती हैं और मीठी बातों का रस दानों में कैसे घोला जाता है। उनसे आप घंटों बैठे। अच्छा, दूसरी बात ये होती थी कि मेरे जैसा जाहिल मुतलक शख्स भी उनके पास घंटों बैठ के उसको ये एहसास नहीं होने देते थे कि आप इतने बड़े आलम दीन के साथ बातें कर रहे हैं। मैं एक दो बातें आपसे अर्ज करता हूँ कि एक बात उनसे गुफ्तगू हो रही थी कुरान पाक के हवाले से और उनको कुरान पाक की तालीम को आम करने का बेहद हर वक्त वही बात उनके दिल में रहती थी कि कुरान पाक की तालीम को कैसे आम किया जाए। तो एक उनकी मैं गुफ्तगू आपके सामने पेश करता हूँ। कहने लगे कि मीर साहब देखिए, अगर आपको कोई मर्द लाहक हो तो आपकी कोशिश ये होती है कि बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट के पास आप जाते हैं, 1000 रुपये फीस देते हैं और उसे नुस्खा लिखवा के लाते हैं। लेकिन अगर वो नुस्खा लिखवा के आप जेब में डाल लें और उसको निकाल के वक्त से चूम के फिर जेब में डाल लें तो आपका जो मर्द है उसका अफाका आपको नहीं होगा। अफाका आपको उसी सूरत में हो सकता है कि आप उस नुस्खे के मुताबिक उस पर दवा दें और परहेज करें और उस पर अमल करेंगे तो फिर आपको उस दवा से अफाका जो हासिल हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि हम मुसलमान कितने बदकिस्मत हैं कि हमारे पास कायनात का इतना बड़ा नुस्खा मौजूद है, इतना बड़ा नुस्खा कि जिसमें हर मर्ज की दवा मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ उसको चूम के पढ़ते हैं, समझते नहीं है इसके अंदर है क्या, उसको ऊपर पे रख देते हैं।
کاش کہ ہم اتنے بڑے نسخے کو، اس کے مفہوم کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو یقیناً ہمیں ہر دینی، دنیاوی اور اخلاقی مرض میں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ قرآن کے فہم کو عام کیا جائے۔ اور آج میرے خیال میں ہم سب دوست احباب اور معزز خواتین و حضرات یہاں میں تشریف فرما ہیں، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب سے عقیدت کا سب سے بڑا اظہار یہی ہے کہ ہم سب مل کر قرآن کی تعلیمات کو عام کریں اور اس نسخے کو صرف چوم کر رکھ نہ دیں بلکہ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ چونکہ وقت کی کمی ہے میں آپ کو زیادہ بات نہیں لیتا، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا تھا، وہ شخص دھوپ میں چھاؤں جیسا تھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہیں سمندر قطرے میں انڈیلنے کا فن آتا ہے، اور میں نے جب ان سے بات کہی ہے تو وہ کہتے ہیں میں 5 منٹ نہیں، میں 1 منٹ لوں گا۔ میری مراد پروفیسر اوقاف صاحب سے ہے، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ پروفیسر اوقاف صاحب۔ السلام علیکم۔ واجب صد احترام و تکریم ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید کے اہل خانہ اور سامعین بات تمکین، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ اسلام کی ایک نابغہ روزگار شخصیت، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ اسلام کے مفکر۔ میں اگر مبالغہ نہ کروں تو یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب چلتے پھرتے اسلام کی ایک سچی سچی تصویر۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ان سے ملتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب صرف اور صرف میرے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ اسلام کی ایک سحر انگیز شخصیت، اور میں نے ایک مرتبہ ان سے گزارش کی، ان سے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اسی رفتار سے چلتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا میں اسلامی انقلاب آئے گا، اور انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک ساعت قرآن کی ترویج، اشاعت کے لیے بسر ہوئی۔ کبھی کراچی میں ہیں، کبھی اسلام آباد میں ہیں، کبھی کہیں ہیں اور کبھی کہیں ہیں، اور عجب اتفاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو جو مرتبہ دیا وہ شہادت کا مرتبہ دیا۔ تمہیں سے آئے مجاہدو جہان کو ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ اسلام کی حیات ہے۔ یقین جانیے ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ظلمتوں کی آندھیوں نے انہیں ہم سے دور تو کر دیا ہے، نظروں سے اوجھل تو کر دیا ہے، لیکن ظلمتوں کی آندھیاں یہ نہیں سمجھتی کہ ہر دل میں ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ پیدا ہو گیا ہے۔